ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين کہ محمد سے وفا تم نے کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا ہے لوگوں قلم تیرے ہیں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی حاجت واسطے جو ساری کائنات کا خالق مالک حاجت روا مشکل کشا درائے دستگیر قریبی آواز درود و سلام خاکہ دو جہان امام الانبیاء امام المرسلین امام الحرمین سید الثقلین جد الحسن والحسین ساکی کوثر شاہ محشر تمہارن بہنتی و مشرد جناب محمد رسول اللہ نبی پاک کا نام آئے تھے درود پڑھنا ہے سبحان اللہ نے جملے تھے آپ علمانی کوئی نہیں درود پڑھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات و سوات کرنا حضرات اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کائنات کے اتے 1.25 لاکھ نبیاں مبعوث فرمایا ہے حضرات ہر نبی آیا ہے کوئی نبی کسی خاص علاقے واسطے نبی بن کے آیا ہے کوئی کسی علاقے واسطے نبی بن کے آیا ہے کوئی کسی قوم یا قبیلے واسطے نبی بن کے آیا ہے حضرات ہر نبی آیا ہے کسی خاص قوم یا قبیلے واسطے لیکن نبی علیہ السلام آئے نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے نبی اسی وانو سارے جہانہ واسطے رحمت بنا کے مبعوث فرمایا ہے حضرات ذرا غور کر دے جایا جی رب دا قرآن اعلان فرما رہے اللہ فرمان دے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ
دنیا کائنات تے کسی خاص قوم واسطے نبی نہیں بنایا، کسی خاص علاقے واسطے نبی نہیں بنایا، کسی خاص قبیلے واسطے نبی نہیں بنایا، کسی خاص قوم یا قبیلے واسطے رحمت نہیں بنایا، کسی خاص مخلوق بلکہ رب دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے نبی اسی تہانوں اس دنیا کائنات دے سارے جہان واسطے رحمت بنا کے مبعوث فرمایا ہے۔ حضرات ذرا غور کر لے جایا جے نبی پاک سارے جہان واسطے رحمت کیویں بن کے آئے ہیں۔ حضرت نبی پاک دی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا حضرت مکہ تو مدینہ تشریف لے کے آ رہی ہیں، مکہ تو مدینہ تشریف لے کے آ رہی ہیں، راستے دے اندر موجود نے، اجے راستے دے اندر نے تے راستے اندر نبی پاک دی بیٹی تنہا ہے، نبی پاک دی بیٹی کلی آ رہی ہے۔ ایک حبار بن اسود نامی کافر نے نبی پاک دی بیٹی نو ویکھیا وے کہ نبی پاک دی بیٹی اکلی جا رہی، تنہا جا رہی ہے۔ حضرت اس حبار بن اسود نے نبی پاک دی بیٹی دی تنہائی دا ناجائز فائدہ اٹھا کے نبی پاک دی بیٹی نو کلیاں ویکھ کے تے نبی پاک دی بیٹی تے حملہ کر دیندا ہے، نبی پاک دی بیٹی دے پیٹ اندر خنجر مار دیندا ہے، کیونکہ اس کافر نو پتہ سی کہ ایندے باپ نے سانو جنگاں دے اندر شکست دتی ہے، ایندے باپ نے سانو حضرت سانو ذلیل و رسوا کیتا ہے، ایندے باپ نے سانو شکست دتی ہے۔ اس وجہ تو نے اپنے بدلے دی اگ نو ٹھنڈا کرنے واسطے نبی پاک دی بیٹی دے اوتے حملہ کر دیندا ہے۔ حضرت نبی پاک دی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا دے پیٹ اندر خنجر لگ رہے، حضرت زینب دا حمل ضائع ہو جاندا ہے، حضرت زینب دے پیٹ اندر بچہ ضائع ہو جاندا ہے۔ حضرت آدرا بار آ گئیاں نے، حضرت زینب اپنا کپڑا پکڑ دیا نے، حضرت زینب ایک کپڑا پکڑ دیا نے، پیٹ تے بن کے اٹھتے سوار ہو جاندیاں نے تے مدینے وال روانہ ہو پیندیاں نے۔ جدوں مدینے پہنچ دیاں نے تے نبی پاک نو دسیا جاندا ہے یا رسول اللہ تہاڈی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہا مکہ تو مدینہ تشریف لے کے آ گئیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، حضرات ذرا غور کر دے جایا نے نبی پاک جلدی جلدی نستے جاندے نے، حضرت زینب ول دوڑ پیندے نے، نال نبی پاک دے صحابہ بھی نے۔ حضرت زینب کہندیاں نے، حضرت زینب دی اکھاں وچوں زارو قطار آنسو جاری نے، حضرت زینب روئی جا رہیاں نے تے نبی پاک پوچھدے نے میری پیاری بیٹی زینب ہویا کی یہ گل کی رو کیوں رہیاں جے؟ حضرت زینب فرماندیاں نے اے ابا جی میں راستے دے اندر ساں، ایک حبار بن اسود نامی کافر نے میرے تے حملہ کیتا ہے، میرے پیٹ اندر خنجر ماریا تے میرا بچہ بھی ضائع کر دیتا ہے۔ حضرت نبی پاک نے اپنی زندگی دے اندر کدے بھی انہیں سخت الفاظ نہیں سی کہے جنہیں سخت الفاظ نبی پاک اس موقع تے کہندے نے۔ نبی پاک فرماندے نے اے میرے صحابہ، اے میرے جانے ساروں، میرے حبداروں، اے حبار بن اسود نامی کافر تہانوں جتھے بھی نظر آ جائے، چاہے بیت اللہ دے غلاف تے نال کیوں نہ چمٹ جاوے، تسی اینو زندہ نہیں چھوڑنا، اینو تسی قتل کر دینا۔ حضرات حبار بن اسود نو خبر لگ جاندیاں نے، حضرات تو جا کے مکے اندر پناہ گزین ہو جاندا ہے، حبار بن اسود مکے وچ جا کے چھپ جاندا ہے۔ حضرات پھر ایک ایسا ٹائم آندا ہے کہ آسمان تو رب دا قرآن نازل ہو جاندا ہے، اللہ فرماتے ہیں فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی جی اسی تانوں مکے دی فتح نصیب کر
دیتے ہیں حضرات جدوں نبی پاک مکے تے غالب آ جاندے نے تے حبار بن اسود مکے دے وچ چھپیا ہویا سی اونوں پتہ چل جاندا ہے کہ ہن تے محمد دیاں مکے تے بھی حکمرانیاں آ گئیاں نے ہن تے مکے دی محمد سلطان بن گئے ہن میرا کی بنے گا حبار بن اسود یمن والے نسل دا سوچ دے کہ اون دے ذہن اندر خیال آندا ہے کہ بابا ارسلناک الا رحمت للعالمین کہتا ہے اون دے ذہن اندر خیال آندا ہے او نبی تے بڑا رحم دل ہے اور نبی تے بڑے بڑے ظالماں نوں معاف کر دیتا ہے اس نبی نے تے اپنے چچا دے کلیجہ چبان والی عورت نوں بھی معاف کر دیتا ہے تے پھر مینوں کیوں نہیں معاف کرے گا حضرات حبار بن اسود نے منہ دے اوتے کپڑا لپیٹیا تے نبی پاک والا چڑھ پیندا ہے حضرات بارگاہ رسالت والے ٹر پیندا ہے نبی پاک وال جا رہے ہو حضرات نبی پاک وال جا کے بیٹھ جاندا ہے نبی پاک پوچھدے نے من انتا تو کون ہے کہندا میں حبار بن اسود ہوں تسی میرے بارے جڑی گل سنی ہے بالکل حق تے سچ سنی ہے حضرات نبی پاک پوچھدے نے اے حبار ہن دس تو چاہتا کی ہے حضرت حبار فرماندے نے کہ اے اللہ دے نبی جی میں چاہنا وا کہ تسی مینوں معاف کر دیو تسی مینوں میری خطاواں تے غلطیاں نوں معاف کر دیو تے نبی پاک فرماندے نے حضرات ویکھو نبی پاک سارے جہان واسطے رحمت کیویں بن کے آئے نے حضرات نبی پاک فرماندے نے اے حبار جا میں تینوں معاف کیتا تے حبار ویکھو نبی پاک دا دشمن سی نبی پاک دی بیٹی تے اونے حملہ کیتا جن کی وجہ کر کے نبی پاک کی بیٹی دنیا تو چلی گئی حضرات لیکن نبی پاک نے اپنے بیٹی کے قاتل کو بھی معاف کر دیتا ہے مجھے گل کرنی ہے بڑے بڑے علماء بڑے عالم تقاری ہر بندہ نبی پاک کی سیرت سناتا کہ نہیں کسی کو ایک گل دا پتہ ہے کہ سیرت علماء سناتے کیوں نہیں مولوی صاحب یا قاری صاحب نبی پاک کی سیرت نبی پاک کا اخلاق نبی پاک کا کردار کیوں سناتے ہیں سبحان اللہ لعنت نہیں بلکہ نبی پاک دی سیرت اس واسطے سنائی جاتی ہے اسی نبی پاک دی سیرت کو سن کے نبی پاک دی سیرت کو دیکھ کے نبی دا کردار نبی دا اخلاق دیکھ کے بالکل اسی طرح سے اپنا اخلاق بنائیے اپنی سیرت بنائیے کیونکہ قرآن کے اندر اللہ فرماتے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اے دنیا کائنات کے رہنے والے ہو تواڈے واسطے اسوہ حسنہ تواڈے واسطے نمونہ تے آئیڈیل نبی پاک دی زندگی ہے اگر کوئی چاہتا ہے میں دنیا تے آخر کامیاب ہو جاواں وہ اونے زندگی بسر کرے جی نبی پاک نے کی ہے اج ساڈے معاشرے اندر ساڈی اولاد کو ساڈے بال بچوں کوئی ماڑی جانڈی مار دے وچ اسی نسل در نسل لڑائیاں پا لیتے ہیں نبی پاک نو دیکھو نبی پاک نے اپنے بیٹی کے قاتل کو معاف کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ حضرات ذرا غور کر دے جایا جے رب دے سونے یار دیا رب دے سونے یار دیا نبیاں دے سردار دیا رب دے سونے یار دیا نبیاں دے سردار دیا کیا پتا سرکار دیا کیا پتا سرکار دیا رب دے سونے یار دیا نبیاں دے سردار دیا کیا پتا سرکار دیا کیا پتا سرکار دیا اور کافر لوگ بھی دین گوایا کافر لوگ بھی دین گوایا کافر لوگ بھی دین گوایا کا دیا میرے آقا دے میرے سونے دے کردار دیا میرے آقا دے کردار دیا رب دے سونے یار دیا نبیاں دے سردار دیا کیا پتا سرکار دیا کیا پتا سرکار دیا اللہ اکبر اللہ حضرات پھر رب دے قرآن کو مننا پڑے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَا
کہ نرم دلی، شفقت، پیار، محبت، ہر بندہ صرف ہے اس لگتا ہے کہ رحمت امانہ ہے، رحمت للعالمین، رحمت امانہ ہے، بس نبی پاک بڑے محبت والے، بڑے نرم، بڑے پیار والے، بڑے عقیدت والے، بڑے نرم لہجے والے، بڑے اخلاق کے کردار والے۔ حضرات اے بھی معنی ہے نہیں، لیکن ایک اور بھی معنی ہے جڑا معنی لوگ بیان کرتے ہی نہیں، وہ معنی کیڑا ہے کہ جڑے کافر لوگ نہیں رحمت بن کے آئے نہیں، رحمت امانہ ہے بھی کہ کافرہ واسطے بڑے سخت دل نے، کافرہ جنال اگر کافر میدان جنگ اندر آ جائے پھر اس کافر جنال کوئی حسن سلوک کر دے نہیں، کیونکہ کافر اسلام کے خلاف میدان کار کے اندر مکر گیا ہے، اس وقت نبی پاک کون دے نال پھر نرم دلی نہیں کرتے، اس وقت پھر نبی پاک کی جنگ کر دے اور قرآن کا حکم بھی ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے لوگوں دنیا کائنات رہنے والے اور اے نبی، اللہ نبی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ لوگوں نے جہاد کرو، حضرات ذرا غور کرتے جایا جے نبی پاک دا خلاف کیسے، نبی پاک دا کردار کیسے، میں تانوں نبی پاک دا کردار سناندا جاواں، نبی پاک دا خلاف سناندا جاواں، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ حضرات نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرات اونا دے کول ایک دیہاتی آ جاندے، ایک عرب دے قبر آ جاندے، آگے سوال کر دے، اے امی عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، مینوں نبی پاک دے اخلاق دے بارے کچھ دسونا۔ حضرات نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ اور تواڈی تے میری امی عائشہ، حضرات امی عائشہ فرماندیاں نے اے سوال کرنے والا کیا تو قرآن نہیں پڑھیا، کہ نہ کیوں نہیں میں قرآن تے پڑھے، حضرات امی عائشہ فرماندیاں نے کان خلق القرآن، میرے نبی دا اخلاق سارے دا سارا قرآن ہے، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ حضرات ذرا غور کرتے جایا جے امی عائشہ فرماندیاں نے کہ میرے نبی دا اخلاق سارے دا سارا قرآن ہے، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ حضرات اسی طرح نبی علیہ السلام دا بڑا پیارا صحابی، اندر آ کے بیٹھ جاؤ، اندر آ جاؤ، آجو آجو اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ حضرات نبی علیہ السلام دا بڑا پیارا صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرات دیکھو نبی پاک دا صحابی ہے، حضرات نبی دا اخلاق بیان کردا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام دی 10 سال خدمت کی ہے، حضرت انس فرماتے ہیں میں نبی پاک دی 10 سال خدمت کی ہے، نبی پاک نے میں نے کدے جھڑکیاں نہیں، کدے دبایا نہیں، نبی پاک نے میں نے کدے اوفر تک بھی نہیں کیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں ایک باری نبی پاک میرے کدھر کام کرتے ہیں، میں کام سے جانا کہ میں بچہ سا، میں وینا کیا بچے کھیلنے پے، میں بھی بچیاں نوں ویکھ کے کھیڈن لگ پینا، انہاں دے نال کھیڈن لگ پینا، تے جیڑا کام نبی پاک نے مینوں کیا سی او کام میرے ذہن چوں نکل جاندا ہے، میں بھول جانا، اور کھیڈدیاں جدوں کافی ٹائم گزر جاندا وے میرے ذہن اندر آ جاندا ہے کہ نبی پاک نے مینوں کام گھلیا سی۔ حضرت انس فرماندے نے اجے میں سوچدا پیا واں کہ نبی پاک نے مینوں کام گھلیا سی کہ میں وینا کہ پچھوں آ کے میری کسے نے گردن پکڑ لی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں میری گردن پکڑ لی کہ میں پریشان ہو گیا کہ کدھر نبی پاک نہ ہون اور نبی پاک مینوں مارن گے کہ نبی پاک کہن گے میں تینوں کام گھلیا سی تو کدھر چلا گیا سے۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں پریشان ہو جانا، اور حضرت انس فرماتے ہیں میں سوچدا پیا کہ نبی پاک اے انس اج تینوں بڑی مار پئی ہے تو اج لیٹ ہو گیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں پیچھے مڑ کے ویکھا تے نبی پاک مسکرا رہے سن۔ حضرت نبی پاک دے حضرت غلام ہیں، حضرت انس نے نبی پاک دی 10 سال خدمت کی ہے، لیکن نبی پاک نے کبھی جھڑکیا بھی نہیں، کبھی فتح نہیں کیا۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ صفت انج انس نے بیان کی ہے، صفت انج انس نے بیان کی ہے، آقا دی میں سیوا 10 سال کی ہے، صفت انج
ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਡਾ ਥੱਲੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ ਸਾਡਾ ਹਫਤਾ ਕੱਢ ਲਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜੋਸੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਗਵਾਂਢੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਨਸ ਫਰਮਾते हैं नबी पाक 10 साल खिदमत की है, नबी पाक ने मैंने कभी उफ तक नहीं किया, कभी झिड़किया भी नहीं। हजरत नबी कहते हैं मैंने कभी उफ तक नहीं किया। कलमा उफ अरबी जुबान अंदर सब तो हकीर कलमा है, और कहते हैं नबी पाक ने कभी ऐ भी नहीं सी किया कि साडा पड़ोसी अज साडे तो तंग है, बाकी मुलाजम ते गुलाम ते दूर दी गल है। हजरत जरा गौर करदे जाया जे, घरों कमाई आवन ना जो कोई रिश्ता लैन आंदा है जी ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਤਜਦ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਕਾਤ ਦੇਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਤਾਰੀਫ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਨ। ਹਜ਼ਰਤ ਵੇਖੋ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ। ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਜਾਇਆ ਜੇ, ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਮੱਕੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਾੜੀ ਸਫਾ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। मक्के वाले इकट्ठा कर लिया। हजरत सारे काफिर ने, सिर्फ नबी पाक उस वक्त मुसलमान ने, सारे काफिर इकट्ठे हो गए ने। नबी पाक काफिरां नु काफिरां विच ऐलान कर दे ने, ऐ काफिरो कैफा वजदतुमूनी, ऐ लोगों मैं तुहाडे अंदर बचपन तो लेके लड़कपन तो लेके जवानी तक तुहाडे अंदर जिंदगी बसर कीती है। तुसी मैनू किवें दा पाया है, तुसी मेरा कैसा अखलाक पाया है, तुसी मेरा किरदार कैसा पाया है। हजरत सारे मक्के वाले यक जुबान होकर कहते ने, असी तेनू अमीन पाया है, असी तेनू सिद्दीक पाया है, असी तेनू बड़ा अमानत ते दयानतदार पाया है, असी तेनू हजरत मज़लूमा ते रहम करने वाला पाया है, असी तेनू बड़े अखलाक ते किरदार वाला पाया है। हजरत सारे काफिर नबी पाक दियां तारीफां करदे पए ने। अल्लाहु अकबर अल्लाह। हजरत फिर मैं भी क्यों ना कहूं कि अपने ही नहीं बेगाने भी, अपने ही नहीं बेगाने भी सरकार की बातें करते हैं, दुश्मन भी मेरे आका के किरदार की बातें करते हैं। अपने ही नहीं बेगाने भी सरकार की बातें करते हैं, दुश्मन भी मेरे आका के किरदार की बातें करते हैं। वशम्स कहीं वल्लैल कहीं वल्फजर कहीं पे फरमा कर, वशम्स कहीं वल्लैल कहीं वल्फजर कहीं पे फरमा कर। कुरान में रब ताला भी, कुरान में रब ताला भी खुद यार की बातें करते हैं, दुश्मन भी मेरे आका के किरदार की बातें करते हैं। अपने ही नहीं बेगाने भी सरकार की बातें करते हैं, दुश्मन भी मेरे आका के किरदार की बातें करते हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह। हजरत जरा गौर करते जाया जे, फिर रब दे कुरान तो मनना पवेगा ना। अल्लाह ताला फरमाते ने, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ऐ नबी असी तुहानू खुलके अज़ीम दा मालिक बनाया है, असी तुहानू खुलके अज़ीम दे बुलंद रुतबे उत्ते फाइज फरमाया है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। नबी अलैहि सलातो वस्सलाम दा अखलाक जरा देखते जाया जे। हजरत नबी पाक ने मक्के वाले नु तौहीद की दावत सुनाई है, लेकिन मक्के वाले ने नबी पाक की दावत को ठुकरा दिता है, नबी पाक की दावत को जरा ठुकरा दिता है। नबी पाक फिर मक्के नु छड़ के ते ताइफ वाले रवाना हो जाते ने। जो ताइफ अंदर जाते ने, उत्थे भी जाके लोगां नु ऐलान करदे ने कि या अय्युहन नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून तमलिकून अल-अरब वल अजम। ऐ ताइफ वाले हो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो,
بسر کرو گے تملکون العرب والعجم اور تسی عرب و عجم دے حکمران بن جاؤ گے تسی عرب و عجم دے سلطان بن جاؤ گے اللہ اکبر اللہ اللہ حضرات نبی پاک نے طائف والے کو دعوت دیتی توحید کی دعوت دیتی ہے طائف والے ظالمان نے نبی پاک کی دعوت کو قبول کرن دی بجائے بلکہ ٹھکران دی بھی جائیں حضرات صرف دعوت کو ٹھکرایا نہیں بلکہ نبی پاک کے پیچھے ویسی گنیاں نو لگا دیندے نے نبی پاک دے پیچھے لوفر لڑکیاں نو لگا دیندے نے اور لوفر لڑکے نبی پاک نو اینے پتھر مار دے نے اینے پتھر مار دے نے کہ نبی پاک کا سارا جسم لہو لہان ہو جاتا ہے حضرت نبی پاک دے نال ایک صحابی نے وہ صحابی بیان کر دے رہے کہ نبی پاک دا اینا خون نکلدا ہے کہ نبی پاک دے پیراں وچ جا کے خون جم جاندا ہے بعد وچ جوتا اتارنا مشکل ہو جاندا ہے نبی پاک دا جوتا مبارک اتارنا مشکل ہو جاندا ہے حضرات اونا ظالمان نے پتھر مارے نے نبی پاک اینج کر کے ایک باغ دے اندر جا کے پناہ لیندے نے آسماناں تو فرشتہ آ جاندا ہے آ کے کہندا ہے یا رسول اللہ اگر تسی حکم کرو اس بستی نو میں اینا توڑا پہاڑاں دے درمیان کچل کے رکھ دیواں نبی پاک فرماندے نے نہیں نہیں پھر فرشتہ آ گیا کہ یا رسول اللہ اگر تسی حکم کرو میں ذرا اتنی بارش پا دیواں کہ بارش کی وجہ تو ہے بستی ڈوب کے تباہ ہو جائے نبی پاک فرماندے نے نہیں نہیں حضرات نبی پاک نے آسمان والے ہاتھ اٹھائے نے تے پر دعا والے ہاتھ نہیں اٹھائے بلکہ دعا والے ہاتھ اٹھائے نے نبی پاک فرماندے نے اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون اللہ سونیا میری قوم کو ہدایت دے دے میری قوم کو سیدھی راہ دکھا دے میری قوم کی رہنمائی کر دے فإنہم لا یعلمون کیونکہ ہمیں کو جانتے ہی نہیں حضرات انہوں نے نبی پاک کو پتھر مارے نے لہو لہان کر دیتا لیکن نبی پاک نے دعا دیا نے محبت کے جس نے دریا بہائے محبت کے جس نے دریا بہائے دل ان کا بچھینا جو سر دینے آئے خوشی اپنی اوروں کے غموں میں بلا دی خوشی اپنی اوروں کے غموں میں بلا دی دیا ترک جس نے اسے بھی دعا دی اللہ اکبر اللہ اللہ حضرات کو رب قرآن مننا پڑے گا نا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اللہ فرماتے ہیں حضرات اللہ فرماتے نبی سے کانو سارے جہانہ واسے رحمت بنا کے بھیجے ہیں حضرات آج اسی نبی پاک کی سیرت بھی سننے ہیں نبی پاک کا اخلاق بھی سننے ہیں ہر بندے کو پتہ ہے نبی پاک کی سیرت کیسی ہے اخلاق کے جوڑا سی لیکن ساڑھے اندر عمل دی انتہائی کمی ہے حضرات سیرت سنی سنائی دی اس وجہ تو ہے تاکہ انہوں نے عمل کریے حضرات ایسے دلالت کا فرمانے لگا کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اور دوسری جگہ فرمایا کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ تواڈے ویکھ لو جنے مرضی پیچھے جا کے ویکھ لو پائے کافر نے انہاں بھی داڑھی رکھی سی کیونکہ داڑھی جڑی ہے یہ مرد کی نشانی ہے داڑھی تو بغیر کریز ہے یہ عورت کی نشانی ہے داڑھی تو بغیر کی نشانی ہے عورت دی داڑھی رکھنا کی نشانی ہے مرد دی ایک غصہ کرنے کی گل کوئی نہیں ایک گل سیدھی اصلاح واسطے داڑھی کی نشانی ہے مرد دی اس وجہ تو پھر سانو کئی لوگ دیندے نے حوالہ جی عبداللہ بن عمر داڑھی جی موٹھ موٹھ رکھی سی اس طرح دو دن اور روایتاں نہیں نبی پاک کی روایت کو نظر نہیں کسی نے آتی نہیں پاک کو دو قاصد آئے سن انہاں داڑھی کلین شیو نہیں سی کرائی بلکہ تھوڑی تھوڑی کٹوائی سی سٹائل بنایا سی تھوڑا جہا تے نبی پاک انہاں کو منہ پھیر لیا سی نبی پاک نے انہاں دونوں قاصدہ کو منہ پھیر لیا کیوں انہاں نے سنت رسول دا بگاڑ کیتا سی حضرات میں سوال یہ کرنا ہے اگر کل قیامت کا دن ہوئے
اور اسی نبی پاک کو جائیے کہ یا رسول اللہ ساڈی شفاعت کر دو، کیونکہ ساڈے اسی اپنے عملاں تے پار ہو نہیں سکتے۔ اگر اسی نبی پاک کی یا نبی جی ساڈی شفاعت کر دو، ساڈی سفارش کر دو، تے نبی پاک نے ساڈے مہاڈے چہرے ول دیکھ کے اگر منہ پھیر لے پھر کی کریں گے؟ پھر کس پاسے جاواں گے؟ حضرات سیرت بھی اپناؤ تے نبی دی صورت بھی اپناؤ۔ آج سیرت تے چلو بعد دا مسئلہ ہے، بعد نہیں مسئلہ ہے، سیرت اندروں مسئلہ ہے، صورت تے ظاہری نظر آتی ہے۔ حضرت سانو اگر نبی ورگی سیرت بنائے تو نبی ورگی صورت ہی بنانی چاہیے۔ نبی دی صورت کیسی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اللہ فرماتے ہیں نبی پاک تانوں اسی سراج منیر بنایا ہے، تانوں اسی چمکدا ہوا چاند تے سورج بنایا ہے۔ حضرت امی عائشہ فرماندیاں نے ایک چند آسمان دے تے ایک چند دنیا دے، ایک چند زمین دا تے ایک چند آسمان دے، ایک سورج آسمان دے ایک سورج زمین دے۔ جڑا آسمان دا سورج ہے وہ جدوں رات دی تاریکی چھا جاندی تے چھپ جاندا ہے، لیکن جڑا میرے زمین دا میرا سورج ہے وہ جدوں رات چھا جاندی اودوں نکل پیندا ہے، اودوں روشنیاں کردا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات نبی علیہ السلام دے بڑے پیارے صحابی حضرات نہیں پاتے صحابہ نہیں پاتے سورت کی نبی پاک کی داڑھی سے قرآن درانے ہے کہ حضرت موسیٰ نے حضرت خاتون کی داڑھی کے سر تو پکڑ لیا۔ یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ جننے بھی نبی اس دنیا کائنات پہ آئے نا ہر نبی کی داڑھی سے، ہر نبی کی داڑھی سے۔ ایک میں کہتا ہے ان کے کہنے کہ سارے اسلام داڑھی بیچی ہے، تو مولی صاحب بار بار داڑھی کا کی جا رہے ہیں۔ اللہ نے بندیوں سیرت سی جنہیں کو نبی پاک اپنا سکنے اور پھر ایک بات کا مسئلہ ہے، لیکن ہدایت ہے سانو کوئی مسئلہ کوئی نہیں، سانو کوئی پیسے کوئی نہیں، کوئی مشکل گل کوئی نہیں۔ حضرات اس وجہ تو کی پتہ ہے کہ کہتے ہیں یار داڑھی رکھنا کی ہوئے گا، کی پتہ ہے داڑھی رکھو تسی نیک ہیں، تسی شکل و شریف لگا گیا سی، بدماش نہیں لگ رہے ویسے گل کرتے ہیں، شریف لگا گے لوگ کہیں گے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت چہرہ ہے۔ کی پتہ تسی سوچو یار لوگ کیوں اگے لوگ میں تعریف نہیں سی کرتے، ہن کیوں کرتے پے ہیں؟ ہن اس وجہ تو کر رہے ہیں کیونکہ اسی نبی پاک دی سنت کو اپنایا ہے۔ کی پتہ تسی اس چیز نو ویکھ کے اسی نبی پاک دی سیرت کو اپنائیے، نبی پاک دے کردار کے مطابق اپنی زندگی بنا لئیے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو نبی پاک دی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک دی صورت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما وعملا رب زدني علما وعملا وفهما۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا
زين للذين آمنوا والملائكة رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما یا خدا جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو صحت والی اور ایمان والی نبی زندگی عطا فرما یا خدا سب کو صحت والی اور ایمان والی نبی زندگی عطا فرما یا خدا جس جگہ بھی بیمار ہیں گھروں میں ہسپتالوں میں جس جگہ بھی بیمار ہیں یا خدا سب کو صحت والی اور ایمان والی نبی زندگی عطا فرما یا خدا سب کا قرضوں میں سب جتنے بھی قرضوں والے ہم کو قرض ہلکے فرما یا خدا ان کو اپنے قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا خدا جو دنیا سے چلے گئے توحید پرست تھے یا خدا ان کے درجات بلند فرما یا خدا جن لوگوں کا بھی عزیزوں کا دنیا سے چلے گئے ہم یا ان کے درجات بلند فرما یا خدا ان کے کر بڑھ کر کرو رحمت کو نازل فرما یا خدا ہمارے حال میں رحم فرما یا خدا تو ہمیں جیسا چاہتا ہے ویسا بنا دے یا خدا ہم سب کا پل صراط سے گزرنا آسان فرما یا خدا ہم سب کا پل صراط سے گزرنا آسان فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین